اگر تم غربت سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم مفلسی کی دلدل سے نکلنا چاہتے ہو، تو پھر آج کی یہ بات دل کے کانوں سے سنیے گا۔ جوانوں، عورت کے 2 کام گھر میں غربت لاتے ہیں۔ یہ 2 کام کرنے والی عورت جس گھر میں بھی چلی جائے، اس گھر میں غربت جنم لیتی ہے۔ وہ گھر جلد از جلد غربت کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ ایسی عورت جس گھر میں بھی چلی جائے، رحمت کے فرشتے روٹھ جاتے ہیں۔ رزق بانٹنے والے فرشتے رزق تو دیتے ہیں، مگر رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ گھر میں رہنے والا ہر ایک انسان پریشان حال دکھائی دیتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس ایک افسردہ غمگین حالت میں عورت آئی، کہنے لگی حضرت میں نے آپ سے 2-4 باتیں کہنی ہیں، مجھے بولنے کی اجازت دی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اجازت دی۔ اس نے کہا حضرت میں کسی مسئلے میں الجھی ہوئی ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا جو شوہر ہے نا، وہ شادی سے پہلے تو بڑا ہی مالدار تھا، امیر تھا، کبیر تھا، دولت مند تھا، پیسہ تھا، سب کچھ تھا۔ جیسے ہی وہ مجھے اپنے گھر لے کے آئے، جیسے ہی میری شادی ہوئی، جیسے ہی میں اس کے گھر کی رونق بنی، جیسے ہی میں اس کے گھر آئی، اس کے نکاح میں آئی، بس پھر کیا تھا، امیری کے جنازے نکل گئے، دن بدن زوال کی طرف جاتا رہا۔ آج نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ میرا شوہر، وہ مالدار شوہر، خیرات مانگنے پہ مجبور ہو گیا ہے، بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گیا۔ مال دولت مویشی سب کچھ جاتا رہا ہے، بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گیا۔ اس کی غربت کا سبب میں بنی۔ مجھے بتایا جائے کہ آخر کس کام کی وجہ سے ہمارے گھر میں غربت آئی ہے، ہمارے گھر میں غربت نے جنم دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اور میں پہلے جا کے اپنے شوہر کو لے کے، میں تیرے شوہر سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ عورت گھر میں گئی، اپنے شوہر کو لے کر آئی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس بلانے والے شخص کو کہا کہ اب مجھے اجازت دی جائے، میں آپ سے 2-4 سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا حضور جی فرمائیے نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ جو آپ کی بیوی ہے، یہ بتائیں کہ اس نے کبھی آپ کی ناشکری تو نہیں کی؟ یہ شکر تو کرتی ہے نا، خدا کا شکر بھی کرتی ہوگی، ساتھ میں تیرا شکر بھی کرتی ہوگی۔ اس نے کہا حضرت اگر سچ پوچھتے ہو نا، تو میری بیوی نے کبھی بھی شکر نہیں کی۔ میری بیوی ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے ناشکری کرتی رہتی ہے۔ میری بیوی نے کبھی بھی نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے، اللہ جس حال میں رکھے انسان کو اسی حال میں راضی رہنا چاہیے۔ میرا شکر کرنا تو رہی دور کی بات، اس نے تو کبھی اللہ کا شکر ادا بھی نہیں کیا۔ یہ تو اللہ کی شکر گزار بھی نہیں، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے ناشکری۔ پھر حضرت علی نے فرمایا یہ بتا کہ تیری یہ جو بیوی ہے کام کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی، کام کرتے وقت اللہ کا نام لیتی؟ کہا حضرت کبھی بھی نہیں سنا کہ اس نے کام شروع کیا ہو اور ساتھ میں بسم اللہ بھی پڑھی ہو۔ یہ تو کھانا کھاتے وقت بھی بسم اللہ نہیں پڑھتی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے مخاطب ہو کر فرمایا اے اسلام کی مقدس شہزادی، اے کلمہ پڑھنے والی، عورت کے 2 کام گھر میں غربت لاتے ہیں۔ یہ 2 کام کرنے والی عورت، یہ 2 عادات رکھنے والی عورت جس گھر میں بھی چلی جائے، اس گھر میں غربت جنم لیتی، اس گھر کے امیر بھی غریب بن جاتے، اس عورت کے جانے سے اس گھر کے بادشاہ بھی گدا بن جاتے۔ حضرت وہ کون سے 2 کام؟ اور میں نمبر 1 شوہر کی ناشکری کرنا اور اپنے خدا کی ناشکری کرنا۔ اگر تم چاہتی ہو تمہارے گھر رحمت کے فرشتے آئیں، رزق بانٹنے والے فرشتے آئیں، رزق کے تمام دروازے تمہارے گھر کی طرف کھول دیے جائیں، تو کبھی بھی شوہر کی ناشکری نہ کر۔ نمبر 2، ہر کام میں بسم اللہ نہ پڑھنا، یہ بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ اگر تم چاہتی ہو تمہارے گھر میں پیسہ آئے، دولت آئے، تم اس جہان میں بھی امیر بن جاؤ، اگلے جہان میں بھی امیر بن جاؤ، 5 وقت کی نماز ادا کرنا اور ہر ایک کام میں میرے اللہ کا نام لینا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمہارے گھر کی طرف اللہ تعالیٰ رزق کے تمام دروازے کھول دے گا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تم جلد از جلد امیر بن جاؤ، تو ایک تو شوہر کی ناشکری نہ کرنا، شکر گزار بن جانا۔ دوسرا کام، ہر ایک کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی اپنے اندر عادت ڈال لینا۔